ناظرین سلام علیکم. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر تمہارے لیے قبروں کو کھولا جائے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے مرے ہیں. تو کیا یہ جو نظر ہم عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، ہمیں نظر لگ جاتی ہے یا کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جیسے امام کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے کیسے خود کو محفوظ کریں؟ اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ تفسیر رضوی صاحبہ. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا ہم آپ کو بار بار ایسے حساس ٹاپک کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آ کے اس میں ہماری رہنمائی بھی کر رہی ہیں. بس کوشش یہ ہے کہ حق اور سچ لوگوں تک پہنچے اور خدا اس کا اجر عظیم ہمیں اور آپ کو عنایت کرے انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی. تو ہم جیسے جاننا چاہتے ہیں بری نظر کے بارے میں کہ کیا حقیقت ہے اس بری نظر کی، کیونکہ اکثر ہم بہت عام طور پر استعمال کرتے ہیں نظر کا لگ جانا. تو واقعی کیا نظر اچھی اور بری ہوتی ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. جواب میں اسی آیت سے شروع کروں گی جس آیت کو عام طور پر نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے تصاویر کو گھر پہ لگایا جاتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ورد اس کا بار بار کیا جاتا ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 51 جس میں پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یعنی اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ کو نظروں سے پھسلا دیں گے. اس آیت کے زیر نظر جب اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تو آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آیا نظر بد ہے؟ کیا نظر بد سچ ہے؟ کیا نظر بد ایسی ہے کہ انسان کو ہلاک کر دے، انسان کو مشکل میں ڈال دے؟ اس کے جواب میں اس آیت کے تفسیر میں انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے ایک ایسی شعاع نکلتی ہے، اچھا، جس شعاع کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعاع انسان کو خراب کر دے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعاع نہ صرف انسان کو بلکہ کسی چیز کو بلکہ جانور کو اسے نیست و نابود کر دے. اور حد یہ ہے کہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس شعاع کی وجہ سے وہ انسان بیمار ہو جائے. اور پھر روایات کو اگر ہم اور گہرائی سے پڑھیں گے تو یہاں تک ہمیں پتہ چلے گا کہ بیمار ہونے کے بعد وہ موت کی منزل تک پہنچ جائے. اچھا، اگر اس کو سمجھنا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا انسان کی آنکھوں کی شعاع کے اندر وہ طاقت ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کے دور میں لیزر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. جی، یہ جو لیزر آج کے دور میں استعمال کیا جا رہا ہے کسی ہتھیار سے کم ہے، ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، درست ہے. اور اس کو بہت ساری چیزیں برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے استعمال اس کا مسلسل کیا جا رہا ہے. اگر انسان کی بنائی ہوئی ایک لیزر لائٹ میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو پھر آیت اللہ مکرم شیرازی کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ آنکھیں جس میں شعاع نکلتی ہے، جس میں ایک لیزر جیسا پاور ہوتا ہے، جس کو مقناطیسی پاور کہہ سکتے ہیں، مقناطیسی اثر کہہ سکتے ہیں، تو کیوں اس کو ہم قبول نہ کریں؟ اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک طرح کی قوت ہوتی ہے. ایک منفی اثر آپ سمجھ لیں، مثبت اثر بھی ڈالا جا سکتا ہے، پازیٹیو اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات منفی اثر اس کا ہوتا ہے اور اسے باقاعدہ طور پر قبول کیا گیا ہے. اس کا انکار نہیں ہے کہ نظر بد نہیں ہوتی. مقناطیسی یعنی کیا ہے آپا؟ مقناطیسی کہتے ہیں میگنیٹ، مقناطیس کہتے ہیں میگنیٹ کو. یعنی میگنیٹک اثر ہوتا ہے کہ اپنی طرف کھینچے یا اپنی طرف کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ مسلط کر لے یا اس پر کسی طرح کا کوئی اثر ڈالے، اس کو کہتے ہیں مقناطیسی اثر. تو انسانوں کے آنکھوں کے اندر بھی ایک شعاع ہوتی ہے جس کے اندر مقناطیسی اثر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظر بد کا جو وجود ہے وہ نظر میں آتا ہے ہمیں. جی جی. تو جیسے آپا ابھی آپ نے قرآن کی آیت کا ذکر کیا، تو اور کیا ہمیں ملتا ہے قرآن میں یا احادیث کی روشنی میں نظر کے بارے میں؟
قرآن کی اس آیت کو اگر ہم اس طرح سے مان لیں کہ ہر گھر میں فریم ہے نظر بد کے لیے، ہر عالم نے ہمیں اور آپ کو ریکمنڈ کیا ہے نظر بد کے لیے اسے پڑھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد ہے. تو یہ ایک آیت جو ہے وہ دلیل ہے کہ نظر بد کا وجود ہے. اگر ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، روایات کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں 2 روایتیں، اور یہ بھی آیت اللہ مکارم شیرازی نے ہی تفسیر نمونہ میں اسی آیت کے ذیل میں نقل کی ہے، جس کا پہلی جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا ریفرنس ہے مجمع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41. اس میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم کے پاس اسماء بنت امیس، اگر آپ جانتی ہیں تو جناب جعفر طیار کی بیوی رہ چکی ہیں. یہ جناب جعفر طیار کی زوجہ اسماء بنت امیس ایک مرتبہ نبی کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا نبی اللہ، میرے بچوں کو، یعنی جعفر کے بچوں کو، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بچوں کو، کہا جعفر کے بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، تو کیا میں نظر بد سے بچنے کا جو رقہ ہوتا ہے جسے ہم تعویذ کہتے ہیں اسے میں لے لوں؟ آپ کی اجازت ہے، کیا میں لے سکتی ہوں؟ نبی کریم نے اس موقع پہ جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، نعم فلو کان شیء یسبق القدر لسبقہ العین، یعنی بے شک کوئی حرج اس میں نہیں ہے، تم وہ رقہ، وہ تعویذ نظر بد سے بچنے کی لے سکتی ہو. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا لو کانا، کوئی اگر قضا اور قدر پہ سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. اچھا، یعنی ہوتی، بہت بڑی بات ہے نہیں. اچھا. قضا اور قدر سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں اگر قضا اور قدر پر بھی کسی کا سبقت ہو جاتا اور اگر کوئی اس سے بھی آگے جا سکتا تھا تو وہ نظر بد ہے. دوسری روایت جس میں نبی کریم کی ہی بات ہے، مگر یہ بات امیر المؤمنین عرض کر رہے ہیں. امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی کریم آتے ہیں اور آ کر حسنین کو، یعنی میرے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں اور پھر ایک جملہ عرض کرتے ہیں، اور وہ جملہ اس طرح سے پڑھ کر کہتے ہیں یہ تعویذ ہے. اور وہ سینٹنس میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں جس کو نبی کریم حسنین کریمین کے لیے پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے اعیذک ما بکلمات التامہ واسماء اللہ الحسنى کلها عامہ من شر السامہ الحامہ ومن شر کل عین لعامہ ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی کہتے تھے کہ تمام کلمات اور اللہ کے اسماء کی پناہ میں میں تم دونوں کو دیتا ہوں، نبی فرماتے تھے. پھر اس کے بعد کہتے تھے بری موت اور مؤذی حیوانات، مؤذی کہتے ہیں جس میں زہر پایا جاتا ہو، زہریلے حیوانات اور بری نظر اور حسد کرنے والوں کے شر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور اس کے بعد نبی ہم لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، یعنی امیر المؤمنین کہتے ہیں ہماری طرف دیکھتے تھے، یعنی کس کی طرف؟ نبی کی طرف اور ان کی زوجہ کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، جی جناب سیدہ کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ یا علی، یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ تعویذ ہے جو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پڑھا کرتے تھے. یہ نظر بد سے بچنے کی وہ تعویذ ہے جسے حضرت اسماعیل نے اپنے بچوں کے لیے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے پڑھی ہے، لہٰذا میں اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. یہ اس طرح کی روایات باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. بہت خوب، یعنی رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے اور اس سے بچ کے جیسے ہم بچانے کے لیے خود کو تعویذ پہن لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب جیسے ہم یہ بری نظر کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا یہ کوئی جان بوجھ کر لگاتا ہے یا مطلب لگ جاتی ہے کہ انٹینشنل نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسے برا لگ جائے بری نظر، یا خود بخود لگ جاتی ہے، اور یا خیر خواہ کی بھی لگ سکتی ہے یا صرف کسی حاسد کی ہی بری نظر لگتی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا جان بوجھ کر نظر لگائی جاتی ہے یا بے ساختہ لگ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی کی کامیابی دیکھے، ہاں، کسی کی دولت دیکھے، کسی کا حسن دیکھے، کسی کی خوشیاں دیکھے، اور ان خوشیوں کو دیکھنے کے بعد جب اس چیز کو وہ حسرت سے دیکھے اور حسرت کے ساتھ اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اور اب جو نگاہ اس کی طرف جا رہی ہے وہ حسد کی نگاہ جا رہی ہے، تو یہ حسد کی جو نگاہ ہے وہ بد نظر بن جاتی ہے. یعنی حسد اور بد نظر کا آپس میں تعلق، ایک رشتہ ہے، ایک گہرا تعلق ہے، جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حسد نظر بد کا سر چشمہ ہے، یعنی مرکز، سینٹر ہے.
حسد کی وجہ سے ہی نظر بد انسان کے اوپر اثر کرتی ہے. جب حسد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیوں اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ نظر بد ہے. اور اسی کو حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر یہی وجہ ہے کہ اکثر دیکھیں ہمارے جو بزرگ کہا کرتے تھے نا, بزرگوں کی باتوں کو کبھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. ہمارے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ اپنی بہت اچھی چیزوں کو چھپا کے رکھو, لوگوں کے سامنے مت لے کر آؤ, یا بچے بہت خوبصورت ہیں تو محفلوں میں نہ لے کے جاؤ. یہ اسی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب کوئی اچھی چیزیں انسان کے سامنے منظر عام پر جائے گی تو سارے کے سارے تو خیر خواہ نہیں ہوتے نا. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر دعا دے رہے ہوتے ہیں, بظاہر وہ ہمارے سامنے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کے دل میں ایک حسد ہوتی ہے, اور وہ جو نگاہ جاتی ہے وہ حسد کی وجہ سے. تو یہ ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ساختہ نگاہ چلی گئی, حسد کی وجہ سے حسد آ گئی اور وہ نگاہ چلی گئی اور اس نے اثر ڈالا. انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات نظر بد پر انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اختیاری طور پر نظر لگا دیا. نہیں میں نظر لگا رہی ہوں, ایسا کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے یوں گھور گھور کے ہر چیز دیکھتے ہیں تو ایسا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے کے علاوہ ان کے دل سے جو ہے ایک آہ نکل رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا, اس کے پاس کیوں ہے, اس کا بھی خراب ہو جائے, میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہیں. یعنی ہمارے خیر خواہوں کی نظر نہیں لگ سکتی, صرف اگر جس کے دل میں حسد پائی جاتی ہے انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نظر جی حسد جو حاسد ہوتا ہے. دیکھیں جو ہم اور آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں, سورہ فلق میں جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد, اور میں پناہ چاہتی ہوں حاسدوں کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اکثر علماء, علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت بری نظر کے سلسلے سے ہے. کہ جب حاسد حسد کرنے لگے اور حسد سے بری نظر سے دیکھنے لگے تو اس کے شر سے انسان پناہ چاہتا ہے. ایک نقطہ یہ بھی آپ کی خدمت میں میرے خیال سے بتانا ضروری ہے کہ ایک حاسد حسد کیوں کرتا ہے. ایک انسان کے دل میں حسد کب آتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حسد کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے, اور وہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو. جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, ان کو کچھ دیا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, اور جب اس چیز پر وہ راضی نہیں ہو پاتا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس پر تم راضی رہو تاکہ تمہارے دل میں حسد نہ آ سکے اور حسد کی وجہ سے تم کسی کے اوپر بری نظر نہ کر سکو. جی بالکل. تو ہم لوگوں کو اس سے سورہ ہمیں لگتا ہے فلق یا سورہ ناس بھی ہر وقت دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. آپا اب جیسے آج کل ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر کوئی اپنے پکچرز ڈالتا ہے, ہم بھی کئی بار اپنی پکچرز ڈالتے ہیں, تو ہر چیز منظر عام پر ہے اور یہ ایک ٹرینڈ ہے, مطلب ڈالنا ہی چاہتا ہے ہر کوئی. تو ایسے میں خود کو کیسے محفوظ رکھیں کہ بھائی اگر ہم یہ کر بھی رہے ہیں فار ایگزامپل تو کیسے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اولاً اس بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کچھ ذاتی جو ان کی چیزیں ہیں اس کو ذاتی رہنے دیں. جی کچھ پرسنل لائف انسان کی ہے اسے پرسنل رہنے دیا جائے. آج کوئی بھی چیز انسان کے پاس ذاتی نہیں رہ گئی ہے. ہر چیز انسان نے پوری دنیا کو دکھا رکھی ہے. حد یہ ہے کہ ایک خاتون چائے پینے جا رہی ہے ریسٹورنٹ میں تو اس نے اس کا بھی پکچر ڈالا ہوا ہے کہ آج میں نے یہاں پہ چائے پی ہے. حد ہو گئی ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا ہے شاپنگ کرنے تو اس نے اس کی بھی پکچر ڈالی ہوئی کہ آج میں نے اپنی بیوی کو خریداری کروائی ہے. کوئی چیز پرسنل نہیں رہ گئی ہے. اولاً تو پرسنل چیزوں کو پرسنل رہنے دیا جائے. ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنا ضروری نہیں ہے, اس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اس کے بعد اگر ڈالنا ہی ہے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجبور ہو گئے, سب ڈال رہے ہیں تو ہم بھی ڈالیں, سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. فومو ہوتا ہے نا, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, آگے رہنا اسی کو سمجھا جا رہا ہے آج کل, ہے نا. یہی چیزیں جو اسٹیٹس پہ ہر دن اپڈیٹ اپنی ڈالتا ہے وہی سب سے آگے ہے. صحیح ہے. اگر ڈالنا ہی ہے گناہ سے بچتے ہوئے, اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ گناہ نہیں ہو رہا ہے
اور ڈالا جا رہا ہے، ڈالنا ہی ہے، یا خود اپنے آپ کو سنوار کر سجا کر اور اپنی بہت ساری چیزوں کو پہن اوڑھ کر باہر نکل بھی رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں، یا دنیا کے سامنے ہماری بہت ساری چیزیں آ بھی رہی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے معوذتین کا ورد. معوذتین وہی سورہ ناس اور سورہ فلق کو کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ معوذتین کے ساتھ آیت الکرسی کو نہ بھولیں. جہاں کہیں بھی آپ نکل رہے ہیں اور آپ کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہاں جانے کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے، تو معوذتین پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں. اور اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں نظر بد اسے کھا نہ جائے، کبھی تباہ نہ کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معوذتین آیت الکرسی کے ساتھ سورہ حمد کی تلاوت کرے. اور پھر بھی اگر اس کو خوف ہے اس بات کا، مثال کے طور پہ ہم نہیں جا رہے، کوئی آ رہا ہے ہمارے گھر، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمارے دل میں یہ ڈر ہے کہ یہ جب آ جائے گا تو یہ ہمارے گھر کو دیکھ کر، ہمارے گھر کی لائف کو دیکھ کر، یا ہمارے بچوں کو دیکھ کر، ہمارا عیش دیکھ کر یہ نظر لگا دے گا، تو پھر ہم کیا کریں؟ تب اس وقت مولا رضا فرماتے ہیں کہ معوذتین آیت الکرسی اور سورہ حمد کو لکھ کر اور شیشے کے کسی برتن میں رکھ دیا جائے، اور پھر اسے اپنے گھر میں رکھیں. اگر اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد اس پر اثر نہیں کرے گی. یہ کام ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. اپنا بچہ باہر بھیجنے سے پہلے معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. خود بھی نکل رہے ہیں تو آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے نکلیں. جی ہم تو دیکھتے ہیں آپ فریم وغیرہ جو ہوتے ہیں کانچ کے، اس میں تو جیسے لکھی ہوئی ہوتی ہے، 4 کل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ چلے گا یا کوئی برتن کی جیسی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو جملے روایات کے ہیں وہ یہی ہے کہ معوذتین آیت الکرسی اور سورہ حمد کو لکھ کر شیشے کے برتن میں ڈالا جائے، اور برتن میں ڈال کے رکھا جائے. اب اگر اس کو ہم فریم کانچ کا بنا دیتے ہیں، شیشے کا ہی ہے، تو بظاہر کہیں نہ کہیں اس میں اثر تو ہوگا، کیونکہ برتن ہی ہے اور وہ بھی فریم جیسا ہی ہے، اسے بھی ڈھک دینا ہے، یہ بھی ڈھکا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر ہوگا. پھر برتن کی شاید ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو سوشل میڈیا کی بات کی، تو یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر ہم کوئی چیز ڈال دیں یا فیملی کے ساتھ یا کوئی پکچر ڈال دیں تو اسی وقت کچھ نہ کچھ بگاڑ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ خرابہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم وہیں دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ملینز آف فالوورز ہیں ان کے، اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا چائے پینے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، بہترین لباس ان کو ہسبینڈ نے گفٹ کیا یا کہیں سے ملا ہے وہ پہن کے ڈال رہے ہیں. ہر چیز ان کی چھوٹی بڑی منظر عام پر ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کلک کریں ان کی ساری زندگی دکھتی ہے. جی ہمیں نظر کیسے لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو کیوں نہیں لگتی، جبکہ ہماری زندگی تو اتنی ہیپننگ لگتی نہیں جتنی ان کی لگتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ شیئر کیا جاتا ہے، جی، مگر جب اسی کے برخلاف برا ہوتا ہے تو وہ شیئر نہیں کرتے، نہیں کیا جاتا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں لگتی ہوگی یا ان کی زندگی میں کچھ برا نہیں ہوتا ہوگا، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہوگا. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بڑی مدت سے ویڈیوز بناتے ہیں فیمس ہو جاتے ہیں، اور اچانک ان کی روتی ہوئی ایک ویڈیو آتی ہے. جی آتی ہے، کئی بار ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ پھر وہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنا چھپا لے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیونکہ ہوتا ہے ذاتی طور پہ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں نظر لگی ہوگی شاید، ٹھیک ہے، وہ اپنا ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی صرف خوشیوں سے بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی برا حادثہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. جی مطلب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کو خالی وہ دکھائی نہیں دیتا ان کے لائف میں کیا ایشوز ہیں. اب اکثر ہمارے بڑے بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ ارے اس کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، بہت جلدی نظر آ جاتا ہے. تو کیا واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جلدی نظر لگ جاتی ہے اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں. ہم آپ کو صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ جیسے ہم دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت نازک ہوتے ہیں، تھوڑی سی بارش ہوئی اور ان کو سردی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بارش میں نہا کے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موسم چینج ہوا اور ان کو بخار آ گیا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سال وہ صحت مند ہوتے ہیں. اندرونی طاقت، جیسے جسم کے اندر طاقت ہے نا، ویسے روحانی طاقت ہوتی ہے.
ایک جسمانی طاقت الگ ہے، روحانی طاقت الگ ہے. تو جن لوگوں کی روحانی طاقتیں کم ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر نظر بد جلدی اثر کرتی ہے، لیکن جن کی روحانی طاقت مضبوط ہے، آپ کبھی کسی مجتہد کے بارے میں نہیں سنیں گی کہ ان کو نظر بد لگ گئی ہے. اب کسی بڑے عالم کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے نظر بد کے جا کر علاج کرایا ہے، اس لیے کہ ان کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے. جب ہم اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہم پر بھی اثر نہیں ہوں گی. لیکن ہمارا سارا فوکس ہمارے جسم پر ہے، ہم نے روح کی طرف کبھی توجہ کی ہی نہیں ہے. جس دن اپنی روح کو ہم نے اور آپ نے جسم کی طرح دیکھنا شروع کر دیا، اسٹرانگ بنانا شروع کر دیا، اس دن یہ جادو، یہ بری نظر، یہ جن سب ہم سے دور بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہی فرق ہوتا ہے روحانی طاقت کا انشاءاللہ. وہ اگر ہم سمجھ سکیں کہ روحانی طاقت جس کی کم ہے اس کو جلدی لگ جاتی ہے، جس کی زیادہ ہے اس کو نہیں لگتا. اچھا، یعنی جو اگر جیسے کوئی ریلیجیس لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں زیارتیں، تو ان کو باوضو رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو انہیں جتنی جلدی نظر نہیں لگتی جو برعکس ان کے جو شاید نجیس پاک کا خیال نہیں کرتے ہیں یا ان کے برعکس. اوکے. اچھا اب آپا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نظر کیسی ہے، ٹھیک ہے. ہم جب آف کورس کبھی ایسا خیال نہیں آتا ہے کسی کی نعمتیں دیکھ کے کہ ان کا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری نظر کیسی ہے. اب ہم کسی کو دیکھیں، کسی کی کامیابی سنیں یا کسی کے گھر دیکھیں، تو ہم کو ایسا کیا کہنا چاہیے جو ہمارے اس مومن بھائی کو ہماری نظر نہ لگ جائے؟ کیونکہ آف کورس ہم کسی کا برا چاہتے نہیں ہیں، اور اگر یہ ایک ان انٹینشنل عمل ہے تو ہم کیا کریں جو یہ ہم سے نہ ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھو جس کو دیکھ کر تعجب ہو، اور تعجب کی نگاہ سے تم اسے دیکھنے لگو، اور پھر اس تعجب کو اتنا آگے لے جاؤ کہ وہی تعجب پھر تمہارے دل میں حسد بن جائے، تو اسی وقت جب تعجب تمہارے دل میں آیا. مثال کے طور پہ ایک انسان کو ہم نے دیکھا تھا 1 سال پہلے کہ وہ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، اب اچانک 1 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ محل میں رہ رہا ہے. تو جب ہم تعجب سے دیکھیں تو اس موقع پر 3 ذکر کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے کتاب میں کہ 3 اذکار انسان کو پڑھنے چاہیے. سب سے پہلا کا تکبیر پڑھنے لگو، اللہ اکبر کہنے لگو، اللہ اکبر. کوئی بھی تعجب کی چیزیں دیکھو اللہ اکبر کہو. دوسرا ذکر جو آیا ہے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اور تیسرا ذکر کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے یا بہت کامیاب لگ رہا ہے وہ انسان، یا پھر اس کے ارد گرد بہت ساری نعمتیں تم کو دکھائی دے رہی ہیں، تو اس موقع پر تمہیں بار بار اپنی زبان سے ماشاء اللہ کہنا ہے تاکہ ہماری کسی طرح کی کوئی بری نظر اس تک نہ پہنچ سکے. آپ یہ نیمبو مرچی میں کوئی حقیقت پائی جاتی ہے کہ ہم نیمبو مرچی اپنے گھر میں لٹکا لیں اور ہمارے بری نظر نہ لگے، ہماری گاڑی کے آگے ہم لگا لیں یا گاڑی کے ٹائر سے نیمبو دبا دیں تو وہ پچک کے اس کا جب رس نکل گیا تو اب بری نظر نہیں لگے گی؟ شریعت محمدی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی کہیں سے بھی کوئی تعریف، کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے سوائے مذمت کے. یہ صرف دنیاوی رسم و رواج ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے. اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تو قبول نہیں کرتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی نے دعائیں اور قرآن کی آیات نہ بتائی ہوتی. وہ کہتے کہ ہاں یہ کر لیں، آپ ایسا کر لیں، ویسا کر لیں. بہت سارے جگہوں پر ہم دیکھیں کہ لوگ کچھ دھواں دیتے رہتے ہیں، کالے ٹیکے لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں معلوم کس طرح کی رسمیں ہیں ان کے یہاں، کچھ انڈے توڑتے ہیں اور نہیں معلوم پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال ان کی شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور شریعت نے اس کی مذمت کی ہے. اس طرح کی کوئی نظر اتارنے کی رسم ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. وہ جو کالی مرغی اتارتے ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں ہے نظر کے لیے. وہ تو اگر کالی مرغی اور سفید مرغی کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر انسان جان اپنی بچانا چاہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے تو پھر اس موقع پر انسان کو صدقہ دینا چاہیے. تو بطور صدقہ اگر آپ مرغی دے رہے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. لیکن نظر اتارنے کے اعتبار سے اگر آپ اس کو اتار رہے ہیں 7 بار اور 10 بار اور 15 بار تو اس کی کوئی حقیقت شریعت میں
نہیں پائی جاتی ہے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے کتاب بہار میں موجود ہے کہ نظر بد ایسی، جیسے آپ نے شروع میں کہا، نظر بد ایسی ہوتی ہے کہ اگر قبرستان کھودے جائیں تو اس میں بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو نظر بد کی وجہ سے مرے ہوں گے. نظر بد ایک انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے. یہاں تک جملے باقاعدہ موجود ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ہم اس کو اتارنے کے لیے مرچی کا استعمال کریں، نیمبو کا استعمال کریں، نمک کا استعمال کریں، انڈے توڑیں اور شیشے جلائیں، نہیں معلوم کیا کیا جو انسان کرتا ہے. اس کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. آیت قرآنی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، نبی کی تعلیم کردہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. یہ نیمبو کی کیا حیثیت ہے آیات قرآنی کے مقابلے میں؟ یا نبی کریم نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس کے مقابلے میں انڈے توڑنے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بساط نہیں ہے. یہ انسانی فطور ہے، یہ خرافات ہے جو انسان نے خود بنائے ہیں. ہاں یہ ایک مقام پر ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں بھی ہے اور بزرگ علماء سے بھی ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، دیکھیں ہر بار یہ طے نہ کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر مصیبت میں، ہر آزمائش الہی میں، ہر امتحان پروردگار عالم میں، ہر بیماری میں، ہر مشکل میں یہ طے نہ کر لیں کہ نظر ہی لگی ہے. جی یہ طے کرنا بھی غلط ہے. صحیح ہے، انسان کسی اور وجہ سے بیمار ہے، نظر لگی ہوئی ہے اور نظر اتاری جا رہی ہے، بیماری کی دوا نہیں دی جا رہی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ وہ انسان بیماری میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ طے نہ کریں پہلے. مشکل کبھی اللہ کے امتحان کی وجہ سے آتی ہے، کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کبھی ہماری آزمائش کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں ہیں. درست ہے. ہاں ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم تھک گئے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں شاید ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگی ہو. آپا ایک آخری سوال کہ اگر جیسے کسی نے نظر لگا دی تو کیا یہ نظر لگانے والا گناہ کا مستحق ہے؟ کہ چلے مان لیں کہ اس دن انہوں نے دیکھا تھا اس کا وہ لباس یا وہ گھر اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، خراب ہو گئیں، تو کیا نظر لگانے والا گناہ کا مستحق ہوتا ہے؟ فقہ جعفری یعنی ہم اور آپ اہل تشیع جس کو فالو کر رہے ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا، اس پر بحث ہی نہیں کی گئی، اس کا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں حسد کی مذمت ہے، حسد کرنا ایک گناہ ہے، اور اگر حسد کی وجہ سے کسی کو نظر بد لگتی ہے تو بہرحال اگر وہ کسی کو دل سے کہیں اس کا یہ خراب ہو جائے اور وہ یہ گناہ میں شمار ہوگا. یہ تو گناہ میں شمار ہوگا. بد دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنی بہن زینب کبریٰ سے سب کچھ لٹنے کے بعد بھی وصیت کی کہ بہن بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. اور جب واپس جناب زینب کبریٰ آئی ہیں تو روز 40 بی بی نے قبر حسین پر بیٹھ کر کہا بھیا آپ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں، میری چادر چھینی گئی، مجھے رسن باندھی گئی، مجھے تعزیانے لگائے گئے، مجھے دربار میں لے جایا گیا، مگر میں نے آپ کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھ کو بد دعا کے لیے بلند نہیں کیا. اگر ہم ایسے لوگوں کے چاہنے والے ہیں تو ہم کیسے کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے کہ ان کا سب برباد ہو جائے، ان کا سب تباہ ہو جائے، اس نے ایسا کر دیا. ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. بعض اوقات دیکھیں، اب مجھے میرے استاد کی بات یاد آتی ہے، ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے کسی کی وجہ سے، کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے جس نے ہمارے ساتھ برا کیا. تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہمارے استاد ہمیں جب پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ جملہ بھی کہنا گناہ ہے. اچھا، کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی مرضی کو جانتے ہیں، ہم قضاء و قدر کو جانتے ہیں. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ جملہ بھی کہنا ہمارے یہاں گناہ میں شامل ہے. جی آپا بہت بہت شکریہ. کافی سارا انٹرسٹنگ اس میں مجھے باتیں پتہ چلی ہیں جو ہم لوگ سنتے بھی نہیں تھے، نہ اس کا ذکر. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس میں مانتے ہی نہیں کہ بری نظر ہوتی ہے یا اس میں کوئی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا، لیکن آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے خود کو
بچانا چاہیے. یہاں تک کہ ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ یہ صرف ہم مسلمانوں کا یا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ بری نظر، باہر بھی اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں ایول آئے ہے، اور وہاں کی عورتیں اور وہاں کے مرد بھی مانتے ہیں کہ نہیں یہ چیز کو ہمیں نہیں بتانا ہے بیکاز ایول آئی اس چیز کو خراب کر سکتی ہے. تو بے شک یہ ہے، اور آپا نے اس کے جو بھی ہم لوگوں کو بتائے ہیں طریقے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو بری نظر لگ سکتی ہے یا آپ کی بری نظر کسی کو لگ سکتی ہے، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور انشاءاللہ اس بری نظر سے محفوظ رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.